عرض کرتا ہوں میاں بیوی دونوں گھر کا حصہ اگر ہو دونوں گھر کا حصہ ہوتے، اگر میاں کاروبار کرتا ہو، بچوں کو پالتا ہو، گھر کے اخراجات کرتا ہو، بچوں کی تعلیم، اور بیوی نوکری کرتی ہو، اپنے پیسے جمع کرتی ہو، بیوی کی حیثیت بن جائے، اور جب میاں بوڑھا ہو جائے تو پھر بچوں کو کہہ رہی ہو کہ تمہارے باپ کچھ بھی نہیں کیا، بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں، کیا بیوی کا مال کا برابر کا حصہ سودا کیا لکھا بھائی؟ کیا بیوی کے انہوں نے کیا لکھا میاں کا؟ دیکھو یہ آج کل میاؤں کی بہت سارے میاؤں کی رپورٹیں ہیں کہ بڑھاپے میں بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں آدمی کے گھر میں. آپ ابھی جوان ہو، ہٹے کٹے ہو، کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب آپ ہو جاؤ گے بڈھے اور جب آپ ہو جاؤ گے ریٹائر، تو پھر آپ کی حیثیت گھر میں یہ ہوگی کہ کھانسنے کے علاوہ اس بڈھے کا کوئی کام نہیں ہے. پوچھتا ہے کہاں آ رہے ہو، کہاں سے جا رہے ہو. تو جو شکر گزار عورت ہوتی ہے، شکر گزار اولاد ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اس نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا، گیس بجلی کا بل دیا، ہمارا خیال کیا، اب ہم اس کی کڑوی کسیلی برداشت کریں گے. جو عزت دار عورتیں ہوتی ہیں، اور ہیں الحمدللہ بہت سی عزت دار بھی ہیں، خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں جب بیٹے اور باپ کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ باپ کا ساتھ دیتی ہیں، یعنی اپنے شوہر کا. وہ کہتی ہیں بھائی میرے لیے یہ بڈھا پہلے ہے، یہ میری زندگی میں پہلے آیا ہے، مجھے شیلٹر اس نے دیا ہے، میں نے تمہیں جو عزت کے ساتھ پالا تو کس کے شیلٹر کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے، لہذا بیٹا میں اس کا ساتھ دوں گی، میں تمہارا ساتھ بولو نہیں. یہ غیرت مند عورتیں ہوتی ہیں کہ بھائی میں یہ میرے لیے پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے. یہ کیا کہلاتی ہیں؟ غیرت مند عورتیں. اور جو غیرت لیس خواتین ہوتی ہیں، اس کو جب نچوڑ لیا ساری زندگی، اب وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو شوہر کو ستاتی ہیں. ہر وقت شوہر بیٹوں کے سامنے شوہر کی برائی کہ تمہارے باپ نے تو یہ نہیں کیا، تمہارے باپ نے تو یوں نہیں کیا، تمہارے باپ نے تو، میں نے تو سسکیاں لے لے کے زندگی گزاری ہے، ایسی روتی ہیں ہائے میں نے تو یہ. تو بھائی جب آپ کو نہیں ضرور آپ طلاق لے لیتی نا اس وقت، اس سے بھائی میں طلاق لے کے کیا کرتی، میں ظالم آدمی سے چھٹکارا، میں کہاں جاتی. تو یہ اس کا ہیڈک تھوڑی ہے، یہ تو آپ کا ہیڈک ہے نا، آپ چلی جاتی طلاق لے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں طلاق لے کے جاتی تو بہت ہی بدحال ہو جاتی، اس نے مجھے اس بدحالی سے بچا لیا. تو یہ بڑا احسان ہے، یہ کم احسان ہے کیا؟ ٹھیک ہے اس میں کچھ عیب ہیں، لیکن اس کا ہونا آپ کے لیے زیادہ مفید تھا، اسی کو تو احسان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی خواتین یہ کہتی ہیں ہم نے تو بڑھاپے میں ہم نے تو ساری زندگی اس عذاب میں گزار دیا اس بندے کے ساتھ. تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں کیوں گزار دیا آپ نے؟ اس وقت طلاق لیتی، مفتی صاحب طلاق لے کے کہاں جاتی میں. اس کا مطلب شیلٹر کس نے دیا ہے آپ کو؟ اس کی ضرورت تھی نا آپ کو. ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں، لیکن اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر تھا. آپ کو ضرورت تھی اس کی، تو اس وقت نچوڑ لیا اس کو کہ جی میں طلاق لے کے کہاں جاؤں گی، کم وقت نے منحوس نے گھر تو دیا ہوا ہے نا، کم از کم منحوس گیس بجلی کا بل تو دے رہا ہے، کم از کم بچوں کا باپ تو ہے نا. لیکن یہ مصیبت اس سے فائدے تو ہو رہے ہیں نا، اس کا مطلب اس کی خیریں اس کی خامیوں سے زیادہ تھیں. آپ کے لیے اس کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ ضروری تھا. تو اس کا مطلب اس کی نیکیاں پر اس کی برائیوں کا پلڑا کیا ہے؟ حاوی ہے. اب جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو آپ چھوڑ رہی ہو اس کو، یار اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ غیرت نہیں ہے. اور یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ گوروں میں ایسا ہوتا ہے تو اب یہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے.